بسم الله الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے قبر آخرت کی پہلی منزل اور قبر کا مردوں سے خطاب۔ آگے چلنے سے پہلے اگر آپ نے اب تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اپنے ریڈ بٹن کو کلک کر کے سبسکرائب کریں۔ اپنی فیڈ بیک سے ہمیں کمنٹس میں ضرور آگاہ کریں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے آزاد کردہ غلام حضرت ہانی بربری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ جب کسی قبر کے پاس کھڑے ہوتے تو اتنا روتے کہ داڑھی تر ہو جاتی۔ کسی نے کہا، آپ جنت اور جہنم کا ذکر کرتے ہیں تو آپ کو رونا نہیں آتا اور اس قبر کو دیکھ کر روتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ انہوں نے کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قبر آخرت کی پہلی منزل ہے۔ اگر آدمی اس سے نجات پا گیا تو بعد والے مراحل اس سے آسان ہوں گے، اگر اس سے نجات نہ پا سکا تو بعد کے مراحل اس سے زیادہ دشوار ہوں گے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے جو بھی منظر کبھی دیکھا ہے قبر اس سے زیادہ ہولناک ہے۔ قبر کا مردوں سے خطاب۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں، لذتوں کو ختم کرنے والی موت کو یاد کیا کرو۔ قبر ہر دن اپنے مردوں سے خطاب کرتے ہوئے اعلان کرتی ہے، میں غربت و تنہائی کا گھر ہوں، مٹی اور کیڑوں کا گھر ہوں۔ جب مومن کو دفن کیا جاتا ہے تو قبر اس کو مرحبا کہتی ہوئی خوشخبری سناتی ہے کہ میری پشت پر چلنے والوں میں تو بڑا محبوب تھا، آج میں تیری ہو گئی اور تو میری طرف آ گیا، تو اب میرے احسان کو بس دیکھ لے گا۔ یہ کہہ کے قبر تا حد نگاہ کشادہ ہو جاتی ہے اور جنت کا دروازہ کھلا نظر آتا ہے۔ حضرت ابو حجاج شمالی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مردہ جب قبر میں رکھا جاتا ہے تو قبر اس سے کہتی ہے، اے ابن آدم، تو ہلاک ہوا، تجھے کس نے مجھ سے دھوکے میں رکھا؟ کیا تجھے معلوم نہ تھا کہ میں فتنہ و تاریکی اور کیڑوں مکوڑوں کا گھر ہوں؟ تجھے کس چیز نے مجھ سے بہکا کر نڈر کر دیا تھا؟ تو میری پشت پر خوب اکڑ کر چلتا تھا۔ اگر وہ مردہ نیک ہوتا ہے تو اس کی طرف سے قبر کو جواب دینے والے جواب دیتے ہیں کہ، اے قبر، تو ذرا دیکھ تو کہ اس کے عمل کیسے ہیں، یہ اچھائی اختیار کرتا تھا اور برائی سے باز رہتا تھا۔ یہ سن کر قبر کہتی ہے، بے شک یہ نیک تھا، اب میں اس کے لیے سرسبز ہو جاتی ہوں۔ مردے کا جسم اس وقت منور ہو جاتا ہے اور اس کی روح اللہ کی طرف چڑھا دی جاتی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں۔ قرآن و حدیث کی یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے میں ہمارا ساتھ دیں۔ کب کیا چیز آپ کی اور ہماری ہدایت و بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس شخص کو تر و تازہ اور شاداب رکھے جس نے ہم سے کوئی حدیث سنی پھر اسے یاد کر کے لوگوں تک پہنچا دیا۔